اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ گزشتہ دروس میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی عقائد امامیہ میں، وہ اس بارے میں تھی کہ جو دعاؤں کا اور عرفان کا معرفت کا ذخیرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، وہ ذخیرہ عرفان و معرفت کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جو عرفان و معرفت کا ذخیرہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو پیروکاروں کے پاس ہے، یا جو دعاؤں کا ذخیرہ اور عرفان و معرفت کا ذخیرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب کے پیروکاروں کے پاس ہے، وہ ذخیرہ، ایسا ذخیرہ کسی کے پاس کسی اور دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ یعنی جو دعائیں ہیں، یعنی جو دعائیں نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں یا معصور ہیں یا منقول ہیں، وہ دعائیں تو اپنا ایک مقام رکھتی ہی ہیں، لیکن جو دعائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بعد نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمائی ہیں، وہ دعائیں بھی معرفت اور عرفان کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی کلام یا بیان میں نظر نہیں آتی۔ وہ معرفت اور عرفان سے پر کلمات کسی اور کی دعاؤں میں نظر نہیں آتے، اور مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس بہت بڑی مقدار ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دعائیں منقول ہیں، بڑی مقدار میں دعائیں مناجات منقول ہیں جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پاس پائی جاتی ہیں۔ مثال میں ہم نے دعائے کمیل کو پیش کیا تھا، اس کے بہت سارے کلمات کا ترجمہ کیا تھا، اس کی بہت سارے کلمات کی قدر مقدور شرح بھی کی تھی۔ تو ہم نے اس میں دعائے کمیل کے بہت سارے کلمات صاحب کتاب نے پیش کیے، اور کچھ کلمات دعائے کمیل سے ہم نے پیش کیے، ان کا ترجمہ اور ان کا مفاہیم اور معانی بتائے کہ کس قدر یہ جملے جو مولا متقیان علی علیہ السلام کی زبانی ہیں، اور جو آپ نے حضرت کمیل کو نقل کی ہے، ان کو تعلیم دی ہے جن کلمات اور جملوں کی اور جس دعا کی، وہ کس قدر معرفت کی حامل دعا ہے، اور کس قدر اس دعا میں عرفان موجود ہے، اور کیسے مولا یعنی مولا متقیان علی علیہ السلام اللہ عز و جل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں، اور کیسے دعائیں کرتے ہیں، کن کلمات کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ، وہ ہم نے تفصیل سے قدر مقدور بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے صاحب کتاب نے بھی دعائے ابو حمزہ صومالی کو مثلا پیش کیا، جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ صومالی کو یعنی تعلیم دی تھی، تو تعلیم کی تھی۔ وہ دعا بھی بہت عظیم اور اہم دعا ہے، اس کے بھی بعض کلمات کو صاحب کتاب نے ذکر کیا، ہم نے اس کی ترجمہ اردو زبان میں کیا، قدر مقدور اس کی شرح کی ان کلمات کی، تو ان میں بھی حالانکہ کافی وقت ہم نے گزارا تھا، اور کافی اچھی طریقے سے اپنے حیثیت کے اعتبار سے ناچیز نے قدر امکان کوشش کی کہ بات کو پہنچائی جائے اور وضاحت کی جائے جتنا ممکن ہو سکتا ہے،
لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بہرحال ان کو حق کما حق جو ہے وہ ان کی شرح یا اس کو یعنی کما حق اس کے مطالب اور مفاہیم کما حق نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہم ایک ادنا سے انسان ہیں اور ہمارا علم ہماری فکر ناقص ہے، بہت زیادہ ناقص ہے. تو ظاہر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو ہم کما حق کیسے یعنی جو ہے وہ یعنی سب کی شرح کر سکتے ہیں یا اس کے پورے مطالب کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن قدر مقدور جتنا ممکن ہو اس کا قدر امکان وہ بہرحال بیان کیا اور وہ کرنا بھی چاہیے، تاکہ جتنا آدمی سمجھا ہے اس کو اتنا سمجھانا چاہیے، کیونکہ علم کا خرچ نہ کرنا یعنی بہت بڑی بخالت کہلایا جاتا ہے. بڑی بخالت ہے کہ جو انسان نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائے، جو انسان نے خود سیکھا ہے سمجھائے، دوسروں کو بتائے سمجھائے اور سکھائے. لہذا علم کے صرف کرنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی تھوڑا بہت جس کے پاس جتنا ہے معرفت جتنی ہے. اور یہ کمال ہے علم کا. بہرحال میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن میں علم کی بات کر رہا ہوں. یہ کمال ہے علم کا. اور جیسے روایت اور حدیث میں بھی آیا ہے، مولا متقیان علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو لہذا جتنا ممکن ہوا بہرحال قدر امکان ہم نے اس کو یعنی جملوں کی کلمات کی وضاحت اور شرح کی جتنا ممکن ہوا. ادنا سا طالب علم میں بھی لیکن جو ممکن ہوا وہ بیان کیا. اور ہم آخر میں اس دعائے مبارکہ پر پہنچے تھے کہ جو دعائے مبارکہ جیسے صاحب کتاب نے بھی کہا وَلَا بَأْسَ فِي أَن نَخْتَمَ بَحْثَنَا، اور لا باس یعنی کوئی عرض نہیں ہے کہ ہم ختم کریں اپنی بحث کو بحثنا حاضہ، اپنی اس بحث کو دعاؤں کے بارے میں بحث شروع کی ہے صاحب کتاب نے آغا شیخ مظفر رضوان اللہ تعالی علیہ نے بے ایراد دعائے مختصر، ایک دعائے مختصر کو وارد کریں ہم اور بیان کریں. جو دعا مختصر ہے جامع مختصر ہے اور جامع ہے یعنی اہم دعا ہے. لمکارم الاخلاق، مکارم اخلاق. ولما ينبغي لكل عضو من الانسان وكل صنف منه ان يكون عليه من الصفات المحمودة. وہ ضروری ہے کہ انسان کے ہر عضو اور صنف میں انسان کے یعنی کیا صفات محمودہ پائے جائیں ہونے چاہیے. اور دعاؤں کے ذریعے سے اور بالخصوص ان دعاؤں کے ذریعے سے جو دعائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں، اگر کوئی انسان ان دعاؤں کو خشوع و خضوع کے ساتھ، ان کلمات کو طہارت کے ساتھ، ذہنی طہارت کے ساتھ، جسمانی طہارت کے ساتھ، مادی طہارت اور معنوی طہارت کے ساتھ اگر ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد ادا کرتا ہے اور ان کلمات کے ساتھ مولا عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یقیناً اس انسان کے یہاں صفات محمودہ بہت زیادہ بڑی مقدار میں پیدا ہو جائیں گے، آ جائیں گے، حاصل ہو جائیں گے صفات محمودہ. لہذا اگر کوئی انسان تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، جیسے اس وقت بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا ان دروس میں جب دعاؤں کی بات چل رہی تھی کہ یہ دعائیں صرف دعا نہیں ہیں بلکہ یہ تہذیب نفس کا ایک واسطہ اور طریقہ اور سلیقہ ہے اور انسان کے نفس کو پاک اور صاف کرتے ہیں. اور یہ دعائیں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہے، جو انہوں نے ہم سے ہمیں تعلیم دی ہے یعنی ہمارے لیے بیان کی ہیں دعائیں اور ہم تک پہنچی ہیں. یہ دعائیں انسان کے نفس کو پاک بنا دیتی ہیں اور انسان کے مقام کو بلند بنا دیتی ہیں اور انسان کو مقام بلند تک پہنچا دیتی ہیں اور اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں. کیونکہ جب انسان ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اپنی خطاؤں پہ گریہ کرے گا، اپنی لغزشوں سے پہ شرمندہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے مولا عز و جل کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے. وہ مولا عز و جل اس کی پشیمانی کی وجہ سے اور اس کے تہہ دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے گا
اور اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا، درگزر فرمائے گا لغزشوں سے، اور مولا عز و جل اس کے مقام کو بلند کرے گا، کیونکہ اب اس کا دل صاف اور پاک ہو جائے گا، کیونکہ گناہوں کی کثرت اور زیادتی دلوں کو کالا اور سیاہ کر دیتی ہے۔ لہذا جب اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو اب یہ مولا عز و جل کی بارگاہ میں جب ہوگا، جب جائے گا تو مولا عز و جل اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا فرمائے گا، اس کے کلام میں اثر پیدا فرمائے گا، اور اب یہ شخص اللہ عز و جل کا مقرب ہو جائے گا، اقرب ترین ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مولا عز و جل کے قریب ترین افراد اور شخصیات میں سے ہے۔ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب ہیں اللہ عز و جل کے، اور بعد نبی اگر کوئی ذوات اور شخصیات ہیں اللہ عز و جل کی محبوب اور پسندیدہ، اور جن پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا اور برکتوں کا نزول کیا، جن کو اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں سے نوازا، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ جیسے کہ آپ ہر روز نماز میں، ہر نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور سورہ الحمد میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ افراد ہیں، یہی وہ شخصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کی سب سے ظاہر ترین اور ابرز ترین شخصیات ہیں، جن پر مولا عز و جل کا رحم، یعنی اس کا لطف اور اس کی نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے، بلکہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں تمام ہوئی، جن پر تو نے نعمتوں کو تمام کیا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ آپ قرآن کریم پڑھیے دعائیں کی ہیں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے، صالحین میں شامل ہونے کے لیے، تو باقاعدہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دعا فرما رہے ہیں نبی، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، ان اشکر، کہ میں شکر ادا کر سکوں، کس چیز کا؟ نعمتک التی، تیری اس نعمت کا کہ جو تو نے مجھے دی ہے اور جو تو نے میرے والدین کو دی ہے، انت علیہ وعلی والدی، جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے، وانا عامل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح انجام دوں، ترضا، اور جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین میں داخل کر دے۔ تو صالحین میں داخل ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ تو بہرحال جب ہم اور آپ یا بندران الہی، اللہ عز و جل کے بندے، اللہ کے عباد اللہ صالحین، جب یعنی اللہ کے نیک بندے جب ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو اہل بیت کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مولا عز و جل کے یہ افراد بہت قریب ہیں۔ کون؟ اہل بیت علیہ السلام۔ تو جو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ان کلمات کا واسطہ دے کر، ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر کے تہہ دل سے، خلوص کے ساتھ، تو مولا عز و جل ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا، ان کے مقام کو بھی بلند فرمائے گا۔ بہرحال آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس دعائیں مبارکہ کا ترجمہ کروں آپ حضرات کے سامنے،
لیکن وقت تمام ہو گیا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا، لہٰذا انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حالانکہ ارادہ آج ہی تھا کہ ان کلمات مبارکہ کا ترجمہ کروں جو آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس دعا کا ترجمہ کروں، لیکن چونکہ وقت تمام ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔